پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم دعا کے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں۔ اکثر لوگوں کا شکوہ ہوتا ہے کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ وہ ہمیشہ شکوہ کرتے ہیں کہ ان کی دعا ضائع جا رہی ہے، حالانکہ دعا ضائع نہیں جاتی، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی دعا ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ آپ کو ایسے ہی مزید معلومات ویڈیو پہنچتی رہے۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا، اے مولا علی، میری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی؟ تو حضرت علی نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، جب بھی دعا کرو تو 3 کام ضرور کرو۔ ایک غائب کے لیے دعا مانگو گے تو آپ کی دعا بھی قبول ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آپ نے فرمایا، غائب کی دعا غائب کے لیے قبول ہوتی ہے۔ دوسری بات فرمائی، جب بھی دعا مانگو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل و اولاد کو بھی یاد رکھو۔ دعا کے اول آخر میں درود شریف پڑھا کرو۔ جس دعا کی آخر میں درود شریف پڑھا جائے گا وہ دعا بھی قبول ہوگی۔ تیسرا، اپنی دعا میں اپنے نبی کو ضرور یاد رکھا کرے۔ جب بھی دعا کرے تو ان کے لیے بھی دعا مانگے، اس سے رب کو پیار آتا ہے، وہ دعا قبول کرتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں دعا کی قبولیت کے اوقات بھی بتائے گئے ہیں۔ دعا کی قبولیت کے چند اوقات یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہجد کی اوقات میں مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ تہجد کا وقت رات کا آخری وقت ہے۔ اس وقت لوگ خواب غفلت میں ڈوبے ہوتے ہیں، کچھ لوگ گہری نیند میں مست ہوتے ہیں اور کچھ تو اس وقت ہی سونے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور آنکھیں نیند سے بوجھل ہوتی ہے۔ اس وقت جب کوئی بندہ میٹھی نیند قربان کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے اور دعا مانگتا ہے، رب کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور فریاد کرتا ہے تو حدیث کے مطابق اس کا رب اس کی دعا ضرور سنتا ہے اور بندے کی جائز تمنا کو ضرور پورا کرتا ہے۔ تہجد کی نماز لاڈلی نماز ہے۔ اس وقت جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آسمانوں دنیا پر آ کر کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی مغفرت کا طالب میں اس کی مغفرت کروں۔ اس وقت جو لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں، رب سے مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، اور جو سوئے ہوتے ہیں وہ شکوہ کرتے رہ جاتے ہیں کہ رب ہماری دعائیں نہیں سنتا۔ دوسرا وقت سجدے کا ہے۔ سجدے کی حالت میں مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ انسان کے لیے سب سے مشکل کام کسی کے سامنے جھکنا ہوتا ہے۔ خوددار اور عزت دار لوگ کسی کے سامنے نہیں جھکتے، وہ اپنی پیشانی کو جھکانا ذلت سمجھتے ہیں، وہ جان دے دیتے ہیں مگر کسی کے سامنے گردن نہیں جھکاتے۔ جس پل انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اس پل میں وہ اپنے جسم کے سب سے بلند اور محترم عضو یعنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا کر زمین سے ٹیک رہا ہوتا ہے۔ اللہ کو اپنے بندوں کی یہ ادا، یہ عاجزی اتنی پسند آتی ہے کہ وہ اپنے بندے کی اس حالت میں مانگی گئی ہر دعا پوری کر دیتا ہے۔ جھکنا اللہ کو پسند ہے اور جو جھک گیا وہ مراد پا گیا۔ میرے پیارے دوستو، یہ یاد رکھیں کہ سجدے کی حالت میں صرف عربی میں ہی دعا مانگ سکتے ہیں، اس کے علاوہ سجدے میں کسی بھی زبان میں دعا مانگنا جائز نہیں ہے۔ تیسرا وقت اذان کا ہے۔ اذان کے دوران مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ اذان سے مراد وہ پکار اور بلاوا ہے جو اللہ کی جانب سے اس کے حکم سے انسانوں کو نماز کے لیے دیا جاتا ہے۔ اذان نام ہی کامیابی کا ہے۔ اذان پکارتی ہے، آؤ کامیابی کی طرف۔ جب انسان اللہ کے اس بلاوے پر لبیک کہتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے تو اس وقت اللہ نہ صرف اس انسان کی دعا سنتا ہے بلکہ اسے پورا بھی کرتا ہے۔ چوتھا اور بہترین وقت فرض نماز کے بعد کا وقت ہے۔ فرض نماز کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا ضرور پوری ہوتی ہے۔ اللہ نے ایمان والوں پر دن میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہے۔ ہم نے فرض نماز کو ادا کیا اور بھاگ نکلے، نہ خدا کو یاد کیا اور نہ ہی کچھ مانگا، جلدی سے آئے اور جلدی سے نکل گئے۔ یہ اہتمام کا
وقت ہوتا ہے، اس وقت جو دعا مانگی جائے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ پانچواں وقت بارش کے بعد کا ہے، بارش کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت بن کر برستی ہے۔ بارش پیاسی زمین کو شیراب کہتی ہے۔ بارش بنجر زمین کو لہلہاتے سبز سے بھر دیتی ہے۔ بارش مردہ زمین میں روح پھونک دیتی ہے، بند چشمہ جاری کر دیتی ہے۔ خدا کی ہر مخلوق کے لیے خوشی اور راحت کا سبب بن کر برستی ہے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ انسان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ رحمت کے موقع پر رحیم کو یاد کیا جائے تو وہ ضرور سنتا ہے۔ چھٹا وقت سفر کا ہے، سفر کے موقع پر کی گئی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ مسافر اللہ کا مہمان ہوتا ہے، رب اپنے مہمان کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ آج کے دور میں ہم مسافروں سے تنگ آ جاتے ہیں، انہیں پوچھتے نہیں، انہیں کھانا نہیں دیتے۔ جب ہماری یہ حالت ہوگی تو ہماری دعا کیسے قبول ہوگی؟ ساتواں وقت افطار کا ہوتا ہے، افطار کے وقت مانگی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ روزہ واحد عمل ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا جزا میں خود دوں گا۔ روزہ میں انسان سارا دن بھوکا رہتا ہے، حلال چیز کو بھی نہیں کھاتا۔ جب افطار کے وقت رب سے وہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ روزے دار کی تمام دعا قبول فرماتا ہے۔ ہمیں دعا مانگنی چاہیے، دعا ضائع نہیں جاتی۔ ندامت اور عاجزی بھی ہونی چاہیے۔ عاجزی اللہ کو پسند ہے، رونے والی آنکھ بھی اللہ کو پسند ہے۔ ہم رو کر مانگیں گے تو اللہ ضرور ہماری دعائیں سنے گا۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، موسیٰ علیہ السلام سے دعا کے لیے کہا تو آپ نماز استسقاء پڑھنے گئے۔ دعا مانگی تو رب کی طرف سے جواب آیا، اے موسیٰ تمہاری مجلس میں ایک ایسا شخص بیٹھا ہے جو میرا نافرمان ہے، وہ جب تک اس مجلس سے اٹھ نہیں جاتا تب تک بارش نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی یہ بات مجمع عام میں بتائی اور کہا جو خدا کا نافرمان ہے وہ اٹھ جائے تاکہ بارش ہو۔ کوئی نہیں اٹھا۔ دوسری بار کہا تب بھی کوئی نہیں اٹھا۔ تیسری بار کہا تب بھی کوئی نہیں اٹھا۔ یہ جو نافرمان شخص تھا اس نے رب سے ہونٹ ہلائے بغیر دل ہی دل میں مغفرت کی دعا مانگی اور رب نے معاف کر دیا۔ مجمع وہیں موجود کوئی اٹھا بھی نہیں اور بارش ہونے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس شخص نے مجھے راضی کر لیا ہے، اس نے سچے دل سے معافی مانگی اور میں نے معاف کر دیا اور اس کی دعا سن لی۔ پیارے دوستو، ہمیں اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے دعا مانگنی چاہیے، دعا ضائع نہیں جاتی۔ ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، جس دن ہم نے دعا مانگنا سیکھ لیا اس دن ہماری دعا رد نہیں جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کا امتی خاموشی سے دل ہی دل میں اللہ سے معافی مانگتا ہے اور کسی کو خبر نہیں ہونے دیتا، پھر بھی اسے معافی مل جاتی ہے۔ ہم تو امت محمدیہ ہے، ہم مقام میں ان سے اعلیٰ ہے، ہماری دعائیں رب کیوں نہیں سنے گا؟ رب ضرور سنے گا، بس سلیقہ اور وقت دیکھنا چاہیے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں اللہ لکھیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے سبھی مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی جائز تمنا کو قبول فرما، آمین۔